انسان جو ہے نا، ایک تو جنت میں اللہ سے ملاقات کرے گا جب جنت میں جائے گا اور اللہ کا سامنے ہوگا اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ ایک دنیا کے اندر بھی اللہ نے ایک جگہ بتائی ہے کہ میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں میں انسان سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو کسی شاعر نے نا اس جگہ کا تذکرہ جو ہے نا اپنے شعروں میں اس طرح کیا ہے: تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری رہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ دل انسان کی ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جب اگر یہ دل صاف ہے، شفاف ہے، قلب سلیم ہے اور پاکیزہ ہے، مطہر ہے، اس میں دنیا کی خواہشات نہیں ہیں، اس میں گناہ کی خواہشات نہیں ہیں، اس میں حرص ہوس نہیں ہے، بری خصلتوں کی خواہشات نہیں ہیں، اور یہ دل بالکل صاف ستھرا ہے، تو اللہ رب العزت سے ملنے کی جگہ اللہ نے اپنے دل کو قرار دیا ہے، انسان کے دل کو، کہ انسان جب بھی اندر جھانکے گا تو اس سے اپنے رب کی ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن اس دور کے انسان کا دل جو ہے نا وہ اتنا بھر چکا ہے خواہشات سے، اتنا گناہوں سے بھر چکا ہے، اتنا گندا ہو گیا ہے، زنگ آلود ہو گیا ہے، اتنا جو ہے نا وہ دل جو ہے نا وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے، اس کے اندر بدبو آتی ہے، غلاظت آتی ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی جو ہے نا ملاقات تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو اللہ سے ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے نا، انسان کبھی کبھی سجدے میں بڑا لمبا روتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، پاک صاف ہو کے رہتا ہے، دین اسلام کے اوپر چلتا ہے، تو پھر جب بھی وہ اپنے دل کے اندر جھانکتا ہے نا تو اس کو جنت کا شوق، جہنم کا خوف، اللہ کے احکامات کے حکم کے اوپر ماننا اور اس کے اوپر چلنا، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی ہر وقت اللہ کا خیال، اللہ سے ملاقات کا شوق، اللہ کے حکموں کو سوچنا، اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچنا، جو اولیاء اللہ کا جو زندگی کا معمولات تھا، جب انسان ان کیفیات میں ہوتا ہے نا تو جب بھی وہ اپنے کوئی کام کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے دل سے پوچھتا ہے، تو دل میں اللہ بستا ہوتا ہے